إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رب العالمين. ہم لوگ سلام کے بعد کعبہ صدرہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا یار پاک شکر و احسان ہے کہ آج کی اس بابرکت باوسعت و باوسعت میں رب کائنات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. رب کائنات کی باتوں میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو بھی مبارک شریف کے مجھے بتا پائے اور جمعہ مبارک کے جو فیضات اور حرکات ہیں رب کائنات کو ہمیں نصیب فرمائے اور بالخصوص اللہ حق سچ بیان کرنے میں سننے سنانے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ المبارک میری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ ہم اس کے حالات اپنی زندگی کے اندر استعمال کر کے یقیناً اس دنیا کے اندر بھی اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس عمل کا بیش بہا اجر عطا فرماتا ہے. اسی مناسبت سے آج میں نے جس موضوع پہ آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت کے اندر شائع کرنی ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے اور ہماری زندگی کے اندر ہر شخص کو تقریباً اس قسم کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے لیکن دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بھی ایسی لاپرواہی کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ پھر یقیناً جب اس دنیا سے انسان کوچ کر کے اصلی وطن کی طرف اور اپنے دارالوقار کی طرف انسان جاتا ہے تو وہاں پہ اس عمل کی وجہ سے انسان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. میں جمعہ مبارک کے خطبے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایسی باتیں بیان کروں ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ جن باتوں پہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی اور کوتاہی موجود ہے تو بابرکت جگہ پہ انسان موجود ہوتا ہے وضو کی حالت میں ہوتا ہے اور اہل ایمان کے اتنے بڑے اجتماع کے اندر انسان موجود ہوتا ہے تو میرا ایمان یہ ہے کہ اگر بندہ خلوص دل سے اور خلوص نیت سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مالک کی کائنات میرے اندر یہ برائی موجود ہے اب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اس سے مجھے خلاصی مل جائے رہائی مل جائے چھٹکارا مل جائے تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ رب کائنات اس انسان کی دعا کو
شرف پذیرائی عطا فرماتے ہوئے اس انسان کے لیے ضرور آسانی پیدا فرماتا ہے۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، لیکن شاید ہم زندگی کے اندر اس چیز کی حساسیت کو محسوس نہیں کرتے۔ ہر شخص کو تقریباً اس کام سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک ناسور بنتا چلا جا رہا ہے کہ جس سے ہر انسان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ چھٹکارا عطا فرما دے اور رب کائنات اس پہ اس انداز سے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رب کائنات نے اپنے سچے و سچے کلام کے اندر اور رحمان نے اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، یہ جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، یعنی آیت ایک ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بہت سارے مسائل کو بیان فرمایا ہے، بہت ساری اللہ نے اپنی طرف سے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اور وہ آیت کریمہ جس آیت کریمہ پر رب کائنات نے قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت کریمہ ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اس آیت کریمہ کی اللہ نے اس میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ قرض کے حوالے سے ہے۔ ہر انسان دوسرے آدمی سے قرض لیتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے، یا وہ اپنا لین دین چلانے کے لیے، اپنے گھر کا سودا سلف خریدنے کے لیے، یا پھر کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو تقریباً اپنی زندگی کے اندر کبھی قرض بننا نصیب ہوتا ہے، کبھی مقروض بننا نصیب ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر قرض کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ قرض جب لیا جائے تو کس طرح سے لیا جائے، قرض جب لوٹایا جائے تو کس انداز سے لوٹایا جائے، اور قرض لینا یہ جائز ہے یا ناجائز نہیں ہے۔ جب انسان قرض کی بیان کردہ حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے قرض کو حاصل کرتا ہے اور اسے مقررہ وقت پہ واپس لوٹا دیتا ہے، تو یقین جانیے کہ رب کائنات قرض دینے والے کو صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو مقررہ وقت پہ واپس قرض لوٹا دیتا ہے رب کائنات اسے بھی صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات جب عرش پہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ صدقے کا جو اللہ نے اجر لکھا ہے وہ 10 گنا ہے، اور قرض کا جو اللہ نے ثواب لکھا ہے وہ 18 گنا لکھا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو رب آپ کو 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جب آپ کسی کی ضرورت کے پیش نظر کوئی آپ سے قرض کا سوال کرتا ہے تو آپ اسے اس کی مجبوری دور کرنے کے لیے جب قرض دیتے ہیں تو رب کائنات آپ کو 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے یہ پوچھا کہ جبریل صدقے کا خیرات کا اللہ نے اجر 10 گنا رکھا ہے اور قرض کا اللہ نے 18 گنا اجر رکھا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو شخص سوال کرتا ہے اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، ہونے کے باوجود پھر بھی وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، اور سوال کرنے والے کو جو شخص خیرات دیتا ہے وہ سوال کرنے والے کے پاس پہلے سے کچھ موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت کو اگر کوئی پورا کرتا ہے تو رب کائنات اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص قرض کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو سوائے قرض کے اور کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، پھر جب وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو جو شخص اس مشکل کی گھڑی کے اندر اس قرض مانگنے والے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، رب کائنات سے 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی انسان میں بیان کرنا کہ آپ اپنے لوگ
میرے پاس یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دوسری مسجد وہاں پہ بھی، لیکن میں ہر شخص کو بائی نیم نہیں جانتا۔ اگر میں اللہ معاف کرے، اگر میں آپ سے سوال کروں خیرات کا، تو میں پوری مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا یار میری یہ ضرورت ہے، میری ضرورت پوری کر دیں۔ اب میں آپ کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، آپ میری ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن جب مجھے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے قرض کی ضرورت پڑے تو میں ہر آدمی سے قرض نہیں مانگوں گا، بلکہ قرض میں اسی سے مانگوں گا جس کو میں جانتا بھی ہوں گا، جسے میں پہچانتا بھی ہوں گا۔ مانگنے کے لیے آدمی ہر ایک سے مانگتا ہے، سوال کرنے کے لیے آدمی ہر ایک کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ قرض اسی سے مانگتا ہے جس سے امید ہوتی ہے۔ اس سے جا کے جب قرض کا سوال کرتا ہے اور وہ بندہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو رب قرض دینے والے کو 18 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان قرض لے کے، آج کل ہمارے جنازوں کے اندر بھی یہ ماحول بن چکا ہے کہ جب کسی کی میت وہاں پہ پڑی ہوتی ہے تو ہر شخص آ کے اس کی تعریفات کے اندر لگ جاتا ہے کہ مرحوم بہت اچھے انسان تھے، یہ تھا وہ تھا، ساری باتیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں کہ مرنے والے کی اچھائی کو ہی بیان کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کی زندگی کے اندر 99 برائیاں دیکھی ہیں اور ایک نیکی آپ نے دیکھی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس کی 99 برائیوں میں سے کوئی برائی نہ بیان کریں، بلکہ جو ایک نیکی آپ نے دیکھی ہے اس نیکی کو آپ بیان کرنا شروع کریں۔ لیکن ہمارا مزاج بدل چکا ہے، ہم کسی بندے کے اندر اگر 99 نیکیاں دیکھیں، ایک برائی دیکھیں تو ہم وہ نیکیاں بیان نہیں کرتے، ہم وہ ایک برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے برعکس ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی یہی ہے کہ مرنے والا جب اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی نیکیوں کو یاد کر کے، اس کی اچھائیوں کو یاد کر کے اس کا تذکرہ کرو تاکہ اللہ تمہاری گواہی کو اس کے حق میں قبول فرماتے ہوئے اس کی آخرت اور برزخ کی منزل میں آسانی اللہ پیدا فرمائے۔ لیکن اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا عمل یہ تھا اور آپ کی زندگی کا اسلوب اور طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے کے جاتے آپ مصلی امامت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس وقت تک اس انسان کے حوالے سے کوئی بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں فرماتے تھے جب تک اللہ کے محبوب ایک اعلان فرما کے اس اعلان کے بعد صحابہ کا جواب نہ سن لیتے۔ اللہ کے محبوب مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے یہ سوال کرتے تھے کہ لوگوں یہ مرحوم جو مر چکا ہے کیا اس کا کسی نے قرض کسی کو اس نے قرض تو نہیں دینا، یہ کسی کا مقروض تو نہیں ہے؟ اگر سوال کے جواب میں یہ ہوتا کہ ہاں اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے تو اللہ کے محبوب کریم مصلی سے ہٹ جاتے اور فرماتے کہ جب تک اس کے قرض کے معاملات طے نہیں ہوتے اس وقت تک اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب نے باقی کوئی سوال نہیں فرمایا، کوئی سوال نہیں فرمایا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب کا سوال یہ ہوتا تھا کہ جس شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اس شخص نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ صحابہ اگر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہاں اس کا ایسا شخص ہے کہ اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے تھے جب تک اس کے قرض کے معاملات پورے نہیں ہوتے میں اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کے ہر گناہ کو اللہ شہادت کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن قرض ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو رب کائنات شہید کے لیے بھی معافی نہیں فرماتا۔ اب دیکھیں نا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، حج بھی ہم کرتے ہیں، عبادت بھی ہم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہم کرتے ہیں، لیکن قرض کے معاملات کے لیے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی شان کو بیان فرمایا ہے، شہید کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور شہید وہ اللہ کا بخشش کنندہ بندہ ہوتا ہے کہ جسے رب کائنات سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے اللہ ہر گناہ کو شہادت کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن قرض ایک ایسا گناہ ہے، قرض ایک ایسا عمل ہے جو انسان اگر ادا نہیں کرتا تو رب کائنات شہید کے قرض کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتا، قرض کو معاف اللہ نہیں فرماتا۔ ایک دن اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف اپنا رخ انور فرمایا اور صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے ایک بھائی کو قرض کی وجہ سے جنت کے دروازے پہ روک دیا ہے۔ اب قرض یہ نہیں ہوتا کہ لاکھوں کے اندر لیا جائے تو وہ بھی قرض ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ 100 50 بس ہر آدمی سے مانگ کے اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو قرض نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی رقم نہ وہ دینے والا اس سے محسوس کرتا ہے نہ لینے والا محسوس کرتا ہے، لیکن اگر قرض ہے تو وہ قرض ہے، وہ 1 روپے کا ہے 2 روپے کا ہے۔ ایک جنازے کے اندر ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اعلان فرمایا کہ کیا اس مرنے والے پر کوئی قرض تھا؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں 2 درہم اس کے اوپر قرض تھا، 2 درہم اس نے قرض جو ہے وہ لے رکھا تھا۔ اللہ کے محبوب مصلی سے پیچھے ہٹ کے آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک اس کے قرض کے معاملات طے نہیں ہو جاتے اس وقت تک میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیے، جس آدمی نے اس کا قرض لینا ہے وہ مجھ سے قرض کا مطالبہ کرے، میں اس کی طرف سے قرض واپس لوٹانے کے لیے تیار۔ اب اللہ کے محبوب نے وہاں پہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابو قتادہ اب اللہ نے اس سے قرض کو معاف فرما کے اسے بری وصیبہ کر دیا ہے، اب وہ اس کا قرض تیری طرف لوٹ آیا ہے، اب وہ قرض تم نے ادا فرمانا ہے۔ آج یہ ایک رسم بن چکی ہے کہ بھائی اس کے کھڑا ہو جاتا ہے جی ہم وارث موجود ہے، جس میں قرض لے لو ہم سے لے لیں۔ آج کل بیٹے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا باپ مر گیا ہے، جس میں قرض کا کوئی لین دین ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ بیٹے صرف محض اعلان کرنے کے لیے وہاں پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے، قرض دینے کے حوالے سے ان کی نیت اور ارادہ نہیں تھا، خالص عقل ان کی نیت نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ بھی سن لیں کہ اگر کسی جنازے کے اندر کوئی کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے مر گیا ہے، اس کے اوپر جتنا قرض تھا وہ میں ذمہ لیتا ہوں، اگر کوئی بھائی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی تھا اس کے اوپر جتنا قرض تھا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو وہ قرض اب میت کے اوپر سے معاف ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس کے اعلان کر کے گواہوں کی موجودگی میں جنازے کی حالت میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے اقرار کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا سارا قرض اس کی زندگی کے اندر لوٹ آتا ہے۔ اگر وہ قرض اس کی طرف سے نہیں دے گا تو کل قیامت کے دن اس آدمی کی گرفت شروع ہو جائے گی۔ اب یہ رواج بن چکے ہیں کہ اٹھ کے فوراً اعلان ہو جاتا ہے جی کہ قرض میں وارث ہم موجود ہیں، ہم قرض دینے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن حکیم نے واضح طور پہ جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہے، میں نے عرض کی ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر پورے قرآن کے اندر سب سے لمبی جو آیت ہے وہ یہی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے قرض کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر آپ لوگ کاروباری ہیں یہاں پہ، اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے وہ بھی تحریر کرے، اگر کسی سے قرض لینا ہے وہ بھی تحریر کے اندر رکھے، تاکہ اللہ نہ کرے کہ انسان اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو آپ کے وارثوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ میرے باپ میرے بھائی میرے دوست نے کتنے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا اور کتنے لوگوں کو قرض دے رکھا تھا۔ ہم اکثر اس معاملے کے اندر آ جاتے ہیں کہ اکثر ہمارے پاس ایسے لوگ قرض کا سوال کر بیٹھتے ہیں کہ جن کا کسی کو علم نہیں ہوتا لیکن مرحوم نے وہ قرض لے رکھا ہوتا ہے۔ آپ اگر یہ تحریر کے اندر قرض رکھیں گے تو شاید اللہ کسی بندے کے اندر یہ توفیق پیدا فرما دے کہ وہ آپ کا قرض آپ کے لیے معاف فرما سکتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری آپ تشریف فرما ہے، ایک شخص دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ کے اندر آیا شام کے وقت اور آپ اپنا درس ارشاد فرما رہے تھے اور وہ شخص آگے عرض کرتا ہے کہ حضور سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ سیدنا شیخ داتا علی حجویری سے سوال کرتا ہے کہ حضور افضل عبادت کون سی ہے؟ تو آپ نے جواب عطا فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان خیرات کرے،
سب سے افضل عبادت کیا ہے کہ انسان خیرات کرے۔ اب جو سوال کرنے والا تھا پھر اس نے سوال کیا کہ حضور سب سے افضل عبادت ہے خیرات کرنا، آپ یہ بتائیے کہ سب سے افضل خیرات کون سی ہے؟ تو آپ نے اس کے سوال کی طرف توجہ نہیں عطا فرمائی، بار بار وہ یہ سوال کر رہا تھا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ افضل ترین عبادت اللہ کی بارگاہ کے اندر ہے کہ انسان خیرات کرے۔ اب آپ یہ بتا دیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے افضل ترین کون سی خیرات ہے جو اللہ کا قبول کرواتا ہے؟ تو داتا علی حجویری نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین خیرات یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو معاف فرما دے۔ اب دیکھیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیرات وہی ہوتی ہے جو ہم مانگنے والے کو پیسوں کی شکل میں دیتے ہیں۔ داتا علی حجویری نے کیا فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر افضل ترین عبادت خیرات ہے۔ اب سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اے داتا علی حجویری، افضل ترین خیرات جو ہے وہ افضل ترین عبادت میں شمار ہوتی ہے، یہ بھی تو بتائیں کہ افضل خیرات ہے کون سی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین خیرات یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو معاف فرما دے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی سے قرض لینا ہے اور وہ قرض خواہ محسوس یہ کرتا ہے کہ مقروض اس حالت میں نہیں ہے کہ میرا قرض واپس لوٹا سکتا ہے، تو وہاں اسلام نے احسان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر وہ قرض اپنا قرض معاف کر دے گا تو رب کائنات اس کی اس عبادت کو سب سے زیادہ عبادت کے اندر قبولیت کا درجہ اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کوئی مر جائے اور اعلان ہو جائے کہ جس نے اس سے قرض لینا ہے، تو بعض ایسے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے اس سے لیا نہیں ہوتا لیکن مانگنے والوں کی قطار میں وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ اللہ نے کتنا بڑا اس چیز کا اللہ نے بیان کر کے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اب ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اگر قرض لے کے بندہ صحیح طریقے سے اسے واپس کر دیتا ہے تو رب کائنات اس انسان پہ کتنا راضی ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی سے ناجائز قرض لینا شروع کر دے کہ اس نے میرا قرض دینا ہے تو رب کائنات اس انسان سے ناراضگی کتنی فرماتا ہوگا، کتنی ناراضگی فرماتا ہوگا۔ اب یہاں پہ قرض لے کے انسان اگر قرض کو واپس لوٹانے کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اللہ میرے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ میں یہ جو قرض لے رہا ہوں اسے مقررہ وقت پہ واپس لوٹا بھی دوں گا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رب اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرض لیتے وقت اس بات کو نیت میں داخل نہیں فرماتا کہ میں مقررہ وقت کے اوپر یہ قرض ہر حال میں واپس لوٹاؤں گا، اور میں اگر نہ بن سکا تو خیر ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رب کائنات اس کے مال کو ہلاک فرما دیتا ہے، اس کے لیے مزید اللہ مشکلات پیدا فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس حوالے سے طویل اللہ کے محبوب نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب نے بنی اسرائیل کے دو شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایک شخص دوسرے آدمی سے قرض مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ قرض ہاں ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے قرض تو دے دوں لیکن کوئی گواہ لے کے آ جو ہمارا گواہ ہو کہ وہ مجھ سے قرض لے رہا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی گواہ نہیں، کسے گواہ لے کے؟ اللہ ہی میرا گواہ ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اللہ کی گواہی کو مانتا ہوں، تجھے قرض میں دے دوں گا، لیکن کوئی ایسا لے گیا جو ضامن کو گارنٹی دے کہ تو قرض واپس کر دے گا۔ اس نے کہا گواہ کوئی نہیں تو پھر اللہ کے علاوہ گواہ کوئی نہیں، تو ضامن بھی پھر اللہ ہی کو بنا لیتے ہیں، اللہ ہی ہمارا ضامن ہے اور اللہ ہی ہمارا گواہ ہے کہ میں تجھ سے قرض لے رہا ہوں۔ اب ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گواہ بن جائے تو ہمیں بندے کا ڈر رہتا ہے کہ مقررہ وقت پہ قرض واپس لوٹا، بندے کا ڈر ہمیں رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہم سے قرض مانگ لے اور اللہ کو گواہ بنا لے تو ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، کہتے خیر یار اللہ نے کون سا نعوذ باللہ، یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ شخص قرض لے کے چلا گیا، اپنے نظام کے اندر مشغول ہو گیا، مقررہ دن اور مقررہ وقت پہ وہ وہاں سے پلٹ کے آیا کہ میں نے قرض واپس لوٹانا ہے، لیکن جس بستی کے اندر وہ رہتا تھا وہ دریا کے اس پار تھی، آگے کافی انتظار کرتا رہا لیکن اسے کوئی کشتی یا کوئی ایسا وسیلہ اور ذریعہ نہیں ملا کہ جو دریا عبور کر کے آتا اور قرض حال کا قرض واپس لوٹاتا۔ کافی انتظار کے بعد اس نے
محسوس یہ کیا کہ اب ہاں اللہ اور رسول کو میں نے گواہ بھی بنایا ہے، ضامن بھی بنایا ہے، مقررہ وقت پہ قرض نہ لوٹوں گا تو یہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ اس کی شان کے خلاف بات ہو جائے۔ اس نے ایک لکڑی دی، لکڑی کے اندر سوراخ کیا، سوراخ کے اندر وہ رقم ڈالی اور اس کے ساتھ ایک حکا لکھ لیا کہ یہ فلاں کی ہوں، میں نے مجھ سے قرض لیا تھا، مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت پہ واپس کرنا تھا، لیکن کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں بن سکا کہ میں قرض واپس لوٹا دے آتا، لہٰذا یہ تیری امانت ہے، اللہ اس کا گواہ ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور دریا کے حوالے وہ لکڑی کا ٹکڑا کر کے کہتا ہے کہ یہ قرض جس سے لیا ہے اللہ اس قرض بازار کو یہ واپس لوٹا دے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ جس نے قرض لینا تھا وہ اس جگہ پہ آ کے رک گیا کہ یار اس بستی سے تو راستہ یہی آتا ہے، آج اس شخص نے میرا قرض واپس لوٹانا تھا، دیکھوں تو صحیح کہ وہ آیا کیوں نہیں، یا شاید وہاں پہ میرا انتظار کر رہا ہو۔ وہ شخص وہاں پہ جا کے رکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ شخص تو نہیں آیا، لیکن ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جو تیرتا ہوا کہ اس کنارے پہ لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلیے ایندھن کا بندوبست گھر میں لکڑیاں جلانے کے لیے لے جاتا ہو۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی، گھر آیا، گھر آ کے جب اسے چیرا تو اندر سے وہ رقم اور وہ رکا نکلا، اور وہ رکا دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ رب کائنات نے اپنی ضمانت کے حوالے سے کتنا حیا فرمایا ہے کہ میری رقم میرے وقت میں اسی دن جو ہے وہ اللہ نے مجھے واپس لوٹا دی۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرض خواہ دروازے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، مقروض اندر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر بیٹھ کے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں اس جگہ موجود ہی نہیں ہوں۔ اب خود بتائیے کہ کیا ایسے شخص کے قرض کے معاملات میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا یا اللہ اور تنگیاں پیدا فرمائے گا؟ اس لیے اگر اللہ نے قرض لینے اور دینے کا اتنا اجر رکھا ہے تو پھر جو شخص اس کے اندر بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، یقیناً رب کائنات اس سے اتنی ہی ناراضگی کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر لوگوں کے منہ کا نوالہ چھین لینا، اب اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مرے تو ان کے بچوں کی کفالت اپنے حوالے کریں، اب اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مرحوم مر جائے تو پھر ہم اس کے قرض کی ادا کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کریں گے۔ حالانکہ اگر زندگی کے اندر کسی شخص کے قرض کے معاملات ہم دیکھتے ہیں، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، تو مصارف زکوٰۃ جو آج اس میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، جنہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے ایک وہ شخص بھی رکھا ہے جس کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ اپنا زکوٰۃ کا مال دیکھیں، اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پڑھ رہا تھا کہ سوڈان کے جو مفتی ہیں شیخ عبد الباقی المکاشفی، انہوں نے تاریخ کا مختصر ترین خطبہ جمعہ کا ارشاد فرمایا۔ آپ ہمت پہ آئے، آپ کے بیٹھے ہو، سوڈان کے اندر انتہائی غربت اور قحط سالی کا جو ہے وہ سبا تھا، آپ ممبر پہ آ کے بیٹھے اور ممبر پہ بیٹھ کے صرف آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا کہ لوگوں کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دینا یہ اللہ کی بارگاہ میں 1000 مسجد کو تعمیر کرنے سے بہتر ہے۔ صرف ایک بات کو آپ کے سامنے بیان فرمائی اور آپ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ ایک تھا، لیکن وہاں کی انسانیت کے لیے آپ نے ایک ڈائریکشن دی، ایک سوچ دی، ایک فکر دی کہ اگر اس ایک جملے کو انسان اپنے ذہن کے اندر جگہ عطا فرما کے اگر اس پہ وہ خود جو ہے وہ سوچو 50 شروع کر دے تو اپنی زندگی کو آسانی کے لیے تعلیم کر سکتا ہے۔ میں قرض کے حوالے سے پھر وہی اللہ کے محبوب کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ شہید کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن قرض ایسا ہے تو اللہ شہید کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ اب مجھے خود سوچنا چاہیے کہ میں کتنا عامل ہو، کتنا متقی ہو، کتنا پرہیزگار ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کے اعمال ایک طرف ہو اور کسی سے لیا ہوا 10-20 روپے کا قرض میرے لیے جنت کے اندر داخلے کے لیے پابندی بن جائے۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ تمہارا بھائی جنت میں داخل ہونے کے قابل ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، لیکن قرض اس کی زندگی کا ایسا عمل ہے کہ اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اگر تمہارے اندر بھی ایسا موجود ہے
کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر کے اس کو جنت میں داخل ہونے کی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے قبولیت عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنی زندگی کے اندر اگر ایسے معاملات کے اندر ہے تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر تھا، اللہ کے محبوب آئے تو مجھے دیکھ کے کہا امامہ مسجد میں نماز کا وقت نہیں ہے، تو یہاں کر کیا رہا ہے؟ حضرت ابو امامہ نے کہا یا رسول اللہ مقروض وہ لوگوں سے قرض لے رکھا ہے، واپس لوٹانے کی کوئی سبیل نہیں ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے یہ اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ مالک کائنات قرض کے لٹانے کے لیے اسباب عطا فرما دے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تمہیں وہ کلمات نہیں سکھاتا جن کلمات کے پڑھنے سے، جن کلمات پہ عمل کرنے سے رب تمہاری پریشانیاں بھی دور فرماتا ہے، رب تمہارے قرض بھی دور فرماتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے الا اکلمک کلمات ولو کان علیک دینا مثل جعل اللہ عنک۔ اللہ کے محبوب فرماتے تھے میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں اگر وہ پڑھو گے ان پہ عمل کرو گے تو رب کائنات پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تمہارا قرض دور فرما دے گا۔ وہ کلمات ہے اللہم اغفرلی حلالک بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال اور حرام میں تمیز کرنا سکھا دے اور مجھے حلال کو ہی کافی سمجھنا میری دل کے اندر ڈال دے اور اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے مجھے بے نیاز کر دے۔ رب پھر انسان کی یہ پریشانیاں آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ ہماری ہدایت کا سبب پیدا فرمائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔